اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اعظم، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسلامیات، ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا لیکچر سننے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نماز کی فرضیت و اہمیت کے بارے میں جان سکیں اور مسجد کے آداب کے بارے میں جان سکیں۔ اسی طرح رمضان اور روزوں کی اہمیت اور فرضیت کے بارے میں اچھی طرح سے جان سکیں گے۔ اب ہم اپنے لیسن میں سے حدیث نمبر 14 کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ حدیث کا دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون وعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فأتموا۔ اذا جب، اقیمت قائم ہو جائے، کھڑی ہو جائے، الصلاۃ نماز، جب نماز کھڑی ہو جائے، یعنی نماز کے لیے جماعت کا وقت ہو جائے اور جماعت کھڑی ہو جائے، فلا تأتوہا، تو اے ایمان والو تم نہ آؤ، تسعونا، بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے جماعت میں شامل ہونے کے لیے نہ آؤ، وآتوہا، اور تم آؤ، تمشونا، آرام سے، سکون سے چلتے ہوئے، وعلیکم السکینہ، اس طرح سے چلتے ہوئے آؤ کہ تمہاری چال میں سکون اور اطمینان ہو۔ آرام سے چلتے ہوئے آؤ اور جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ فما ادرکتم، جماعت میں شامل ہونے کے بعد جو رکعتیں، جو نماز تم پاؤ، فصلو، تو وہ پڑھ لو امام کے ساتھ، وما فاتکم، اور جو تم سے رہ جائیں نماز کی رکعتیں، فأتموا، تو اسے پورا کر لو بعد میں، جماعت کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جب نماز جماعت کھڑی ہو جائے تو اے ایمان والو تم بھاگتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ آرام سے، سکون سے چلتے ہوئے آؤ، مسجد کے آداب کا خیال کرتے ہوئے آؤ اور جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ آرام سے، سکون سے چلتے ہوئے، اتنی رفتار سے چلنا ہے جتنی رفتار سے عام روٹین میں آپ لوگ چلتے ہیں۔ جماعت میں شامل ہونے کے لیے اسپیشل بھاگنا نہیں ہے، مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ہے اور آرام آرام سے چل کر آنا ہے۔ اتنا تیز چل سکتے ہیں جتنا آپ باقی روٹین میں چلتے ہیں۔ پھر آئیں، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں اور جتنی رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیا آپ نے وہ آپ کی جماعت کے ساتھ ہو جائیں گی۔ جو پہلی رکعتیں رہ گئیں، 1 یا 2 یا 3 یا 4 جتنی بھی، وہ ساری جماعت ختم ہونے کے بعد جب امام صاحب سلام پھیر لیں تو پھر آپ نے سلام نہیں پھیرنا بلکہ سیدھے کھڑے ہو جانا ہے اور باقی ساری رکعت پوری کر لینی ہے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے۔ نماز جیسا کہ آپ جانتے ہیں
اسلام کا سب سے اہم رکن ہے۔ نماز 27 رجب 10 نبوی کو فرض ہوئی۔ 27 رجب 10 نبوی کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ عطا فرمایا تھا نماز۔ شروع میں اللہ پاک نے جب آپ کو تحفے کے طور پر نمازیں عطا کی تھیں تو ان کی تعداد تھی 50 نمازیں لے کر اب واپس آ رہے تھے کہ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کو واپس بھیجا کہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں اور وہ 2 بھی نہیں پڑھتی تھی، تو 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، آپ اللہ کے پاس جائیں اور ان کو کم کروائیں۔ جب آپ اللہ کے پاس گئے تو 5 نمازیں اللہ رب العزت نے کم کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ کو بھیجا، اس طرح سے 9 چکر لگے اور 45 نمازیں کم ہو گئیں اور آخر کار 5 نمازیں رہ گئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ملا تھا۔ نماز دین کا ستون ہے، جیسا کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں، یہ حدیث ہمارے سلیبس کی کتاب میں موجود ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامہا، جس نے اس نماز کو، اس ستون کو قائم رکھا، فقد اقام الدین، تو اس نے دین کو قائم رکھا۔ ومن ہدمہا، اور جس نے اس ستون کو، اس پلر کو گرا دیا، فقد ہدم الدین، تو اس نے پورا سارے کا سارا دین گرا دیا۔ اس طلبہ نماز جو ہے یہ ساری عبادتوں کا، یہ عبادتوں میں سے سب سے پہلے فرض ہوئی تھی اور ساری عبادتوں کی سردار عبادت ہے۔ نماز باجماعت کے آداب میں آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو ایک نماز پڑھنے کا اجر 27 نمازوں کے برابر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے، پھر صبح اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس نے گویا ساری رات اللہ کی عبادت کی، حالانکہ وہ سویا رہا، لیکن عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کو یہ اجر عطا کرتے ہیں کہ اس کی ساری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ صحابہ کرام میں ایسا تھا کہ جب نماز کا ٹائم ہو جاتا تو صحابہ اگر 2 مسجد میں ہوتے تو وہ تیسرے کا انتظار نہیں کرتے تھے اور جماعت کے لیے نماز پڑھنی شروع کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھوڑے تاخیر سے تشریف لائے، صحابہ موجود تھے، انہوں نے انتظار نہیں کیا، نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے جماعت کروائی۔ ابھی 1 رکعت پڑھی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انہوں نے نماز کو مکمل کیا۔ بعد میں وہ ڈر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے، جماعت کا ٹائم ہو جائے، پھر اگر 2 لوگ ہیں تو جماعت شروع کر دینی چاہیے، یہ نہیں کہ باقی لوگ ہوں پھر ان کا
آپ ان کو دیکھیں اور ان کا انتظار کریں اور پھر جماعت شروع کریں۔ نماز کی اہمیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں نہ ہوں۔ یعنی نماز مومن اور مشرک میں واضح فرق ہے۔ نماز اگر قائم کرتے ہیں تو مومن ہیں، اور فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں نہ ہو، یعنی نماز چھوڑ کر مشرکوں میں شامل نہ ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ مومن ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ مشرک ہیں۔ نماز ہی ایسی عبادت ہے جو مومن اور مشرک میں فرق کرتی ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ یعنی جب وہ نماز چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر تو وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھتے رہیں گے تو مومن ہے حدیث کے مطابق، نماز نہیں پڑھیں گے تو کفر کے قریب پہنچ جائیں گے۔ یعنی ایک مومن اور کافر میں جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا فرشتوں کی طرف سے حساب کتاب کرتے ہوئے وہ نماز کا سوال ہوگا۔ اگر نماز پوری ہوگی تو آپ کا یا ہمارا حساب کتاب آگے چلے گا، اگر نماز میں ہی فیل ہو گئے تو پھر ہمارا حساب کتاب آگے نہیں چلے گا، وہیں پہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ہماری ناکامی ہوگی۔ جب فرشتے حساب کتاب کریں گے بے نمازی کا اور اس کے پاس نمازیں نہیں ہوں گی تو حکم دیا جائے گا کہ اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے جب اس آدمی کو لے کر جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو وہ پوچھیں گے کہ تجھے کیا ہوا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہو، تم اب کیوں جہنم میں جا رہے ہو، کس وجہ سے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے تم کو؟ قالو، تو وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ گویا ان کی جہنم میں جانے کی وجہ نماز ادا کرنا نہ تھا، یعنی وہ نماز ادا نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ان کا ٹھکانہ دوزخ بنا دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث مبارکہ پر جس میں نماز، جماعت اور مسجد کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ حدیث کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، من، جس نے صوم، روزہ رکھا، صوم روزے کو کہتے ہیں اور اسی سے یہ لفظ بنا ہے صوما، روزہ رکھا، رمضان، رمضان کے مہینے کا، جس نے رمضان کے مہینے میں دن کے وقت روزہ رکھا، وقامہ، اور کھڑا رہا، ایماناً، ایمان کی حالت میں، واحتساباً، اور اپنا احتساب کرتے ہوئے۔ جس آدمی نے دن کے وقت رمضان میں روزہ رکھا اور رمضان کی رات میں اپنا احتساب کرتے ہوئے اور ایمان کی حالت میں قیام کیا، کھڑے رہے، غفر لہ، تو بخش دیا جائے گا، معاف کر دیے جائیں گے، لہو، اس کے، ما تقدمہ، جتنے بھی پہلے تھے، من ذنبہ،
اس کے گناہ، تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث کے ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے، دن کے وقت روزہ رکھا اور رات کو تراویح میں قیام کیا، قرآن پاک سننے کے لیے رمضان کی راتوں میں قیام کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہے ایمان کی حالت میں، اور اپنا احتساب کرتے ہوئے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے کھڑے رہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث میں رمضان کے روزوں کا ذکر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے جو ہیں یہ سن 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے، یعنی مسلمانوں کو ہجرت کر کے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو چکا تھا، تو 2 ہجری میں دوسرے سال روزے فرض ہوئے۔ جہاد اور رمضان یہ دونوں 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور پہلے ہی روزے تھے، اور 17 رمضان کو غزوہ بدر جو عالم اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی وہ لڑی گئی، یعنی صحابہ کرام نے روزے رکھے ہوئے ہیں، پہلے ہی روزے ہیں اور اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ روزے کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فرمان یہ ہیں کہ کسی کا اجر 10 گنا دوں گا، کسی کا اجر 70 گنا ہے، کسی عبادت کا اجر 700 گنا تک اللہ پاک نے فرمایا۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ پاک نے اسپیشلی ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں۔ دوسرے طرز میں اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی رمضان واحد عبادت ہے، روزہ رکھنا رمضان کا جو فرض ہے واحد عبادت ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹنگ میں نہیں بتایا، اعداد میں نہیں بتایا کہ 700 گنا ہے، 7000 گنا ہے، یعنی رمضان کا جو اجر ہے وہ کاؤنٹ لیس ہے۔ کتنا اجر ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ رمضان، روزہ اور انسان یہ اللہ کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے۔ صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا روزہ ہے یا نہیں۔ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا لیکن دوسروں کو بتاتا ہے کہ میں روزے سے ہوں تو دوسرے مان جائیں گے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، اس لیے اللہ پاک نے اس کا اجر بھی اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ اسی طرح رمضان کے بارے میں ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان، باب الریان۔ اس دروازے میں سے صرف وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی فرض روزے جو ہیں رکھتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے باب الریان، جنت کا دروازہ جس کا نام الریان ہے، وہ فکس کر دیا ہے کہ روزے دار سارے کے سارے جو ہے وہ اس دروازے سے گزر کر جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کو ایک خوشی ملتی ہے، لیکن روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی روزہ افطار کرتے وقت جب وہ اللہ کی رضا کے لیے سارا دن روزے رکھتا ہے اور پھر اللہ کی رضا کے لیے افطار کرتا ہے،
وہ خوشی اس کو ملتی ہے۔ اور دوسری قیامت والے دن جب وہ اللہ سے ملے گا رمضان کی وجہ سے، اللہ پاک اس کو اتنا اچھا اجر دیں گے، اتنا اعلیٰ مقام عطا کریں گے کہ اسے بہت خوشی ہوگی کہ جو اس نے دل میں رمضان کا اجر سوچا ہوگا، اللہ پاک اس کی سوچ سے کئی گنا زیادہ اس کو عطا کریں گے، تو وہ تب بہت خوش ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ روزہ جو ہے یہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ اور صاحب استطاعت پر فرض ہے، یعنی مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اس پہ روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ پاک نے مسافر کے بارے میں اور مریض کے بارے میں نرمی اختیار کی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی مسافر ہے، سفر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے رخصت دی ہے، اس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یا اگر کوئی مریض ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، یا کوئی عارضی یا کوئی دائمی مریض ہے کہ وہ روزے رکھے گا تو اس کے لیے بہت سے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اس دن سفر کے جب پہ تھے اس دن کا روزہ چھوڑ لیا ہے تو پھر یہ روزہ ختم نہیں ہوگا، اس کو بعد میں پورا کرنا ہے۔ اگر اس سال رمضان کے روزے 30 تھے، اس نے ایک چھوڑ دیا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ بعد میں ایک روزہ رکھ کر 30 کی گنتی جو ہے وہ پوری کرے گا۔ اسی طرح رمضان کی جو برکتیں ہیں اس میں ایک برکت یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو روزہ دار ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اعتکاف پر بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف بندے کی اور اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، کہ بندہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ نے اس کا اجر بھی بہت زیادہ رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان میں، اور رمضان کی کون سی رات؟ شب قدر، اس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27 اور 29ویں جو رات ہے، یہ طاق راتیں ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے، وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ سورہ قدر میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شب قدر جو ہے یہ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت شب قدر کی 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ہم مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فرمان ہے کہ ہمیں رمضان میں بہت سخاوت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی سخاوت کرتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت اور تقسیم کرنا، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال تقسیم کرنا، وہ بہت زیادہ ہو جاتا تھا۔ اور احادیث میں ملتا ہے کہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت ایسے ہوتی تھی جیسے تیز آندھی چلتی ہے، جیسے تیز ہوا چلتی ہے، اس تیزی کے ساتھ آپ اللہ کی راہ میں تقسیم کیا کرتے تھے اپنا مال۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں گے
رمضان میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ 2 احادیث تھیں، حدیث نمبر 14 اور 15۔ اس کا میں نے ترجمہ اور اس کی تشریح قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ آپ نے ہوم ورک کے طور پر یہ کرنا ہے کہ جو احادیث ہیں 14 اور 15، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور اپنی کاپیوں پر اس کو خوش خط لکھنا بھی ہے۔